السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور عزیز طلبہ، پچھلے درس میں ہم نے توحید، اس کی حقیقت، اس کی تعریف اور اس کے اقسام بیان کیے تھے، اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے ماتحت جو نصوص کتاب و سنت کے ذکر کیے تھے، ان میں سے ہم نے 3 آیتیں پڑھی تھیں۔ پہلی آیت تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دوسری آیت تھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تیسری آیت تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج اس باب کے ماتحت جو دیگر نصوص ہیں قرآن کے یا حدیث کے یا جو سلف کے اقوال میں سے ہے، انہیں ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور باب سے یا کتاب التوحید سے، توحید عبادت و توحید الوہیت سے ان نصوص کا کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، اسے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، کتاب التوحید کے مؤلف محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قولہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ایک جز ہے ایک مکمل آیت کا۔ پوری آیت اس طرح سے ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ آیت سورۃ النساء کی ہے، آیت نمبر 36۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 10 حقوق ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس حق کو ان 10 حقوق میں سب سے مقدم رکھا ہے اور سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت کا یہی جز توحید سے متعلق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یہ توحید عبادت ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، یہی تو توحید عبادت ہے، یہی توحید الوہیت ہے۔ اور پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ توحید الوہیت یا توحید عبادت کے 2 رکن ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا اثبات، ایک اللہ کی عبادت کرے، یہ پہلا رکن ہے، اور دوسرا رکن ہے تمام معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار، تمام معبودان باطلہ کی نفی کریں ہم۔ تو یہ اثبات اور نفی توحید عبادت و الوہیت کے 2 رکن ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور ساتھ میں غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، کسی مخلوق کی بھی عبادت کرتا ہے، کسی ولی، کسی پیر کے سامنے بھی وہ اپنا سر جھکاتا ہے، تو وہ موحد نہیں ہے، وہ توحید پرست نہیں ہے، بلکہ اسے مشرک کہا جائے گا۔ تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو یہ توحید کے 2 اہم رکن ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شَيْئًا یہ منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ وَلَا تُشْرِكُوا یہ فعل یہ نہیں ہے، اور اس فعل کا مفعول بہ ہے شیئن، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ شیئن یہ نکرہ ہے اور نہیں کے سیاق میں ہے، ولا تشرکو یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ تو نہیں کے سیاق میں یا نفی کے سیاق میں جب کوئی نکرہ آتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو گویا یہ شیئن نکرہ ہے، عموم کا فائدہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ نہیں کے سیاق میں آیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، کسی بھی چیز کو، خواہ وہ فرشتہ ہو، خواہ نبی ہو،
خواہ ولی ہو، خواہ پیر ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، خواہ دنیا ہو، خواہ خواہش نفس ہو، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی مخلوق کے سامنے جب ہم گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، حاجتیں مانگیں تو یہ شرک ہے، یہ اکثر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کرنا اس طور پر کہ اللہ کو ہم بھول جائیں، یا دنیا میں اس قدر منہمک ہو جانا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عوامل سے بالکل پہلو تہی ہم کر لیں، آخرت کی کوئی فکر ہمارے اندر باقی نہ رہ جائے، بلکہ ہمارا اوڑھنا بچھونا مکمل دنیا ہو، ہماری فکر صرف دنیا کا حصول ہو، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم تعس عبد الخمیلہ، کہ برباد ہو وہ شخص جو دینار کا پجاری ہے، ہلاک ہو وہ شخص جو درہم کا پجاری اور درہم کی عبادت کرنے والا ہے، چادروں اور کپڑوں کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار و درہم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار و درہم چلتا تھا، آج ہر ملک میں ایک الگ الگ کرنسی چلتی ہے، تو ہم روپے اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ریال کہہ سکتے ہیں، یا دینار کہہ سکتے ہیں، یا ڈالر کہہ سکتے ہیں۔ تو جو شخص روپے پیسے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اور اس کا مقصد صرف حصول دنیا ہے، اور اس کا مقصد صرف مال و دولت اکٹھا کرنا ہے، اور اللہ کو بالکل بھول چکا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو سمجھیے وہ بھی اللہ کے ساتھ دنیا کو شریک کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے سامنے جھک جائے، جو کسی کے سامنے بچھ جائے، اسے عبد کہتے ہیں۔ عبد الدینار تو دینار کا پجاری، دینار کی عبادت کرنے والا، دینار اور درہم کی عبادت کرنے والا۔ کیا اس کا مطلب کہ دینار کے سامنے سجدہ کرے؟ نہیں، دینار سے درہم سے اتنی محبت ہو کہ اللہ کی محبت اس کے دل سے نکل جائے، رسول کی محبت دل سے نکل جائے، اور آخرت کو بھول جائے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا میں اس قدر منہمک ہے کہ دنیا کے علاوہ آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے، اس کی تمام تر کوششیں اور تمام تر قد و کاوش صرف دنیا کے حصول کے لیے ہو رہی ہے، اور اللہ کے تمام اوامر کو اس نے پس پش ڈال دیا ہے، تو گویا وہ شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ شیئن یہ مفعول بہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ شیئن منصوب ہے مصدریت کی اعتبار سے، یعنی مفعول مطلق ہے، اس لیے یہ منصوب ہے، یعنی ولا تشرکوا به شیئا من الاشراک، اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہ کرو۔ اس کا معنی ہوگا، اگر ہم اس کو مفعول مطلق مانتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہ کرو، نہ شرک اکبر، نہ شرک اصغر، اور نہ شرک جلی، اور نہ شرک خفی۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو ہمیں شریک نہیں کرنا ہے، اور کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرنا ہے، نہ شرک جلی، نہ شرک خفی، اور نہ شرک اکبر اور شرک اصغر۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس آیت کا یہی جز توحید عبادت سے متعلق ہے، اور اسی جز کا توحید سے ربط اور ضبط ہے۔ آگے اللہ رب العالمین اس آیت کے آگے اس آیت کے بعد، یا اس جز کے بعد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پڑوسی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، دور کا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد بیوی ہے، کیونکہ بیوی ہی آدمی سے سب سے قریب ہوتی ہے، اور ہر وقت شوہر کے ساتھ ہی وہ اٹھتی بیٹھتی ہے، تو وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ سے مراد بیوی ہے۔
اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد مسافر ہے، کیونکہ مسافر رفیق سفر ہے، رفیق سفر ہے، ساتھی، سفر کا جو ساتھی ہے، چونکہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے مراد رفیق سفر ہے۔ بہرکیف والجار والصاحب بالجنب، یہ عام لفظ ہے، بیوی بھی اس میں داخل ہے، رفیق سفر، سفر کا ساتھی بھی داخل ہے، اسی طرح سے مہمان بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح سے کوئی شاگرد یا آپ کا کوئی مصاحب بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ رفیق سفر کے علاوہ مسافر، کوئی بھی مسافر ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے یعنی تمہارے ماتحت جو چیزیں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ ایک انسان کے ماتحت پرانے زمانے میں یا آج بھی بعض ممالک میں بہت ہی معمولی تعداد میں غلام پائے جاتے ہیں، یا غلام جیسا ان کے ساتھ تعامل ہوتا ہے، تو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ماتحت چوپائے بھی ہوتے ہیں، تو چوپائے کے ساتھ بھی دراصل اللہ نے یہاں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ماتحت جو لوگ بھی ہوں، جیسے آپ کسی مدرسے کے رئیس ہیں، صدر ہیں، اور آپ کے ماتحت اساتذہ اور کارکنان ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے اس آیت کریمہ میں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العالمین متکبر کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مختالا فخورا، یہ دو لفظ ہیں۔ مختالا اپنے فعل کے ذریعے تکبر کا اظہار کرنے والا، کوئی شخص جب چلے تو اترا کر چلے، یا اس کے نقل و حرکت سے تکبر ظاہر ہو، تو اس کو محتالن کہتے ہیں، مختالن کہتے ہیں، یہ خیالہ سے ماخوذ ہے، مختال۔ فخور جو اپنی زبان سے، اپنی بات سے فخر کرے، یعنی اللہ نے جو اسے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو آپ کے سامنے فخری انداز میں بیان کرے، اسے فخر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اخیر میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تکبر اور فخر کا اللہ نے اس لیے تذکرہ کیا کیونکہ اگر کسی انسان کے اندر فخر ہو، غرور ہو، تو وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے ساتھ بھی متکبر حسن سلوک نہیں کر سکتا، اللہ کا حق بھی وہ ادا نہیں کر سکتا۔ شیطان جو متکبر تھا، وہ اللہ رب العالمین کے دربار سے نکال دیا گیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا، کیوں؟ اس نے تکبر کیا تھا۔ تو متکبر انسان اللہ کے سامنے بھی نہیں جھکتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کر سکتا اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کر سکتا۔ تو تکبر چونکہ احسان کے لیے مانع ہے، احسان کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ متکبر کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تکبر نہیں کرنا ہے۔ اگر تکبر ہمارے اندر ہے تو پھر ہم کسی کے ساتھ احسان اور حسن سلوک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا جو پہلا جز ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس جز کا تعلق توحید عبادت سے ہے۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جسے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ آگے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک ایک کر کے اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں بیان کی ہیں، اور وہ چیزیں اس آگے کی 3 آیتوں میں موجود ہیں، اور ان کی تعداد 10 ہیں۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کو آیت الوصایا العشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 وصیتوں والی آیت کہا جاتا ہے۔ 3 آیتوں کے اندر بالترتیب 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 وصیتیں ذکر کی ہیں، اور ان 10 وصیتوں پر عمل کرنے کی ترغیب اللہ رب العالمین نے دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ ان 3 آیتوں کو آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ ان آیتوں کے اندر جو وصیتیں ہیں ان کا ہمیں علم ہو جائے اور ان پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. یہ ایک آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 وصیتیں ذکر کی ہیں. پہلی وصیت اللہ تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دوسری وصیت وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے. چوتھی وصیت ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور فواحش کے قریب، برائی کے قریب بھی نہ جاؤ. ما ظهر منها وما بطن، نہ سری انداز میں اور نہ ہی علانیہ طور پر. اس سے مراد زنا ہے یا زنا کے مماثل دوسرے گناہ ہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نفس کو، جان کو، لوگوں کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے جانوں کی قتل کو، لوگوں کی قتل کو حرام قرار دیا ہے، سوائے 3 اسباب کے. اگر 3 سبب پایا جائے، 3 سبب پائے جائیں تو ان 3 سبب کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہوگا. اسے ہی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ الا بالحق کے ذریعے بیان کیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک مسلمان کی جان حرام ہے، یعنی اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں الا الزانی المحسن، شادی شدہ آدمی ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، رجم کے ذریعے اسے مار دیا جائے گا. شادی شدہ زانی، یہ اسلامی حد ہے. دوسرا شخص جو کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا ہوا ہے، کسی کو اس نے قتل کر دیا، ناحق قتل کیا ہے، تو اس کو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا قصاصاً. چوتھا وہ شخص ہوگا جو اسلام سے پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، اسلام چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو گیا ہو، تو مرتد کو بھی قتل کیا جائے گا. 3 اسباب ہیں صرف، یعنی زنا، شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو اسے قتل کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا. اسی طرح سے کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا تو اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا. اور تیسرا، اگر کوئی شخص اسلام سے پھر گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، تو اسے قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے جس سبب کی وجہ سے کسی انسان کو قتل کیا جائے گا. ولا تقتلوا النفس، اس میں مسلمان بھی داخل ہیں، کافر بھی ہیں، معاہد ہے، مؤتمن ہے، معاہد ہے، اسی طرح سے ہندو ہیں جو ہمارے یہاں عہد و پیمان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی قتل نہیں ہم کر سکتے ہیں. مسلم کو قتل کر سکتے ہیں، نہ کافر کو قتل کر سکتے ہیں، سوائے ان 4 اسباب کے جو ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وصیتیں ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے وصیت کی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، تاکہ تم سمجھ سکو. تو گویا جو ان 5 وصیتوں پر عمل کرتا ہے وہ سمجھدار ہے، وہ دانا شخص ہے، وہ باشعور آدمی ہے. آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. یتیم اس شخص کو کہتے ہیں یا اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ بچہ بھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا ہو، سن رشد کو نہیں پہنچا ہو، سن شعور کو نہیں پہنچا ہو. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے اس کے مال کے قریب جا سکتے ہو، اس کا مال استعمال کر سکتے ہو، یعنی اس کے مال کو تجارت میں لگا سکتے ہیں، اس کے مال کو بڑھا سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھانا حرام ہے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ باشعور ہو جائے، سن شعور کو پہنچ جائے. جب یتیم بچہ سن شعور کو پہنچ جائے تو اسے اس کا مال واپس کر دیا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں انصاف سے کام لو، ناپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نے کسی کو اس کی
وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا ہے۔ یہاں پہ اشارہ یہ ہے کہ ہمیں وسعت بھر ناپ تول میں انصاف سے کام لینا ہے، وسعت بھر، مقدور بھر پوری کوشش کرنی ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود پوری وسعت، پوری مقدور بھر کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر فرق رہ گیا، کمی بیشی ہو گئی، تو اسے اللہ رب العالمین معاف کرے گا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو، گرچہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی دو آدمی کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے اور ایک آدمی اس کا اپنا رشتہ دار ہے، تو رشتہ دار کی طرفداری اور جانبداری نہ کرے بلکہ انصاف کی بات کرے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اوامر اللہ کا یہ عہد ہے، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ان پہ ہم عمل کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے ہم رک جائیں، یہ اللہ کا عہد ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان چیزوں کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس آیت کریمہ میں 4 وصیتوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں 5 اور اس آیت میں 4، 5 اور 4 9 وصیتیں ہیں، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں اور ایک وصیت کا اضافہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کیجئے۔ تو یہ 10ویں وصیت ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راہوں کی، مختلف راستوں کی اتباع مت کیجئے، مختلف راستوں پر نہ چلیے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، ورنہ یہ مختلف راہیں آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ نے اس کی تم لوگوں کو وصیت کی ہے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ دیکھیے یہ 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 10 وصیتیں ہمیں کی ہیں۔ تو جو شخص ان 10 وصیتوں پر عمل پیرا ہو جائے گا، ان 10 وصیتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر لے گا، تو وہ شخص دانا سمجھا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے لاسٹ میں فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ۔ تو جو شخص ان وصیتوں پر عمل کرے گا وہ دانا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے اس شخص کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی، وہ متقی بھی بن جائے گا، کیونکہ سب سے اخیر میں اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے 10 وصیتیں ہمیں کی ہیں، اور ان آیتوں کو آیات الوصایا العشرہ کہا جاتا ہے کہ 10 وصیتوں والی آیتیں۔ ان وصیتوں میں سے 10 وصیتوں میں سے سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں۔ گویا 10 وصیتوں میں سے سب سے اہم وصیت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں اور ہم اسی کی عبادت کریں، اور یہی جملہ 3 آیتوں میں سے جو سب سے پہلا جز ہے یا سب سے پہلا جملہ ہے اللہ تشرکوا بی شیئا، یہی موضع شاہد ہے اور توحید عبادت سے اسی کا تعلق ہے۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ابن مسعود کا قول نقل کرتے ہیں، قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہ خاتمہ فلیقرأ قوله تعالی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الى قوله وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، سورۃ الانعام 151 153۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھنا چاہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثابت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم لگا ہوا ہو، تو اسے یہ آیت پڑھنی چاہیے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الى آخر قوله وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، جو 10 وصایا ہم نے ابھی پڑھے ہیں یا جس کی تشریح ہم نے کی ہے، انہی وصیتوں کی طرف ابن مسعود اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو جاننا چاہتا ہو، سیکھنا چاہتا ہو، تو ان آیتوں کو وہ پڑھ لے۔ ابن مسعود نے کہا کہ ان وصیتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، تو یہ حقیقی مہر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آیتیں منسوخ نہیں ہیں بلکہ محکم آیتیں ہیں۔ سمجھ جائیے، آپ یوں سمجھیے کہ اس پہ گویا اللہ کے رسول کی مہر ثبت ہے، اللہ کے رسول کا ختم موجود ہے۔
یعنی یہ منسوخ نہیں ہے، یہ 10 وصیتیں محکم ہیں، ان پر عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث معاذ بن جبل سے روایت کی ہے، یہ حدیث صحیحین کی ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا۔ فقال علی، تو مجھ سے فرمایا، یا معاذ تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ قلت اللہ رسول عالم، تو معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندی اسی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بندے پر اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ جملہ، حدیث کا یہ جملہ مجھے شاہد ہے، کیونکہ یہ جملہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، جو کہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا يشرك به شیئا، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو عذاب نہ دے، ایسے شخص کو سزا نہ دے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہے۔ بندوں کا حق اللہ پر، ہمارا اللہ پر کیا حق ہے؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہم تو مجبور ہیں، مسکین ہیں، ہمارا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ حق واجب قرار دیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو اسے اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا۔ اس کے بعد معاذ بن جبل کہتے ہیں، یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، کیا میں اس کی خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبشرهم فیتکلوا، نہیں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دو، کیونکہ اگر اس کی خوشخبری دے دو گے تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور واجبات میں کوتاہی کرنے لگیں گے، اور یہ کہ اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے نیکیوں کا اہتمام نہیں کریں گے، اوامر پر پورے طور پر کاربند نہیں ہوں گے بلکہ سست پڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دینے سے منع فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب 10 حقوق ذکر کیے ان میں سب سے پہلا حق یہ بتلایا کہ توحید ہے۔ پھر جب 10 وصیتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیں تو ان میں سب سے پہلی وصیت یہ کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے، اور جو حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اسی کی بات کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آج کا یہ درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم اور دائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔